السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شہزاد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایس گرو 650۔ چلتے ہیں آج کے سلسلہ کی جانب۔ صوبہ موصل پر اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے بعد سیف الدین نور الدین محمود کی طرف متوجہ ہوا، جس نے ابھی تک اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ سیف الدین غازی صرف شہید عطابق کا فرزند اکبر ہونے کی وجہ سے ہی زنگی خاندان کی سیادت عظمیٰ کا دعوے دار نہیں تھا، بلکہ اس کو اپنے مرحوم باپ کے اکثر سرکردہ امراء کی حمایت بھی حاصل تھی، اور انہی کی پرزور حمایت اور اعانت کی بدولت اس کو مرکز حکومت موصل کی امارت نصیب ہوئی تھی۔ ان میں ابو جعفر محمد جمال الدین الجواد، صلاح الدین، محمد الباغیسیانی اور امیر عز الدین ابو بکر دیسمی جیسے بااثر لوگ بھی شامل تھے، جو زنگی خاندان کے جانثار اور حقیقی بہی خواہ تھے۔ یہ لوگ خلوص نیت سے سمجھتے تھے کہ زنگی خاندان کی قوت کا دو حصوں میں بٹ جانا کوئی نیک فعال نہیں ہے۔ ان کے ایما پر سیف الدین غازی نے نور الدین محمود سے خط و کتابت کی طرح ڈالی اور اس کو بار بار موصل آنے کے لیے لکھا، لیکن نور الدین غلط فہمی کی بنا پر یا کسی اور سبب سے موصل جانے سے گریز کرتا رہا۔ اب سیف الدین غازی کو خدشہ پیدا ہوا کہ نور الدین بعض خودغرض امراء کے بہکاوے میں آ کر کہیں اس کے خلاف کھلم کھلا علم بغاوت نہ بلند کر دے، اور اس طرح صلیبی حکمران اس کی ناتجربہ کاری سے فائدہ نہ اٹھا لیں۔ اس قضیہ کو طے کرنے کے لیے وہ ایک زبردست فوج کے ساتھ حلب کی طرف روانہ ہوا۔ شہر کے مضافات میں پہنچ کر اس نے نور الدین کو بلا بھیجا۔ چونکہ دونوں بھائی محض غلط فہمی کی بنا پر ایک دوسرے سے خائف تھے، اس لیے قرار پایا کہ دونوں 500 سواروں کی میت میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نور الدین جب اپنے بھائی کے قریب پہنچا تو اس کو سیف الدین کی صورت میں اپنے شہید باپ کی شکل نظر آئی۔ اس کے دل میں برادرانہ محبت نے جوش مارا، فوراً گھوڑے سے اترا، اپنے محافظ سواروں کو واپس جانے کا حکم دیا اور خود دوڑ کر سیف الدین غازی کے پاؤں پر جا گرا۔ بڑے بھائی کے خون نے بھی جوش مارا، اس نے نور الدین کو گلے لگا لیا اور دونوں بھائی ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر فرط محبت سے رونے لگے۔ دلوں کا غبار اور قدورتیں لمحوں میں دھل گئیں۔ جب دونوں کے جذبات پرسکون ہوئے تو سیف الدین غازی نے نور الدین سے پوچھا کہ جانے برادر، تم میرے پاس آنے سے کیوں گریز کرتے تھے؟ شاید تم کو میری طرف سے کوئی خدشہ تھا۔ خدا کی قسم میرے دل میں تمہارے بارے میں کبھی کوئی برا خیال نہیں آیا۔ میں تو تمہیں اپنا دست و بازو سمجھتا ہوں۔ نور الدین نے جواب دیا کہ بے شک یہ میری غلطی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ آپ میرے بزرگ اور سردار ہیں، اور آپ کو چھوڑ کر میں حکومت و سلطنت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہوں اور آپ کے جھنڈے کے نیچے دشمنان اسلام کا مقابلہ کروں۔ سیف الدین نے نور الدین محمود کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا، مجھے تمہارے جواب سے دلی مسرت ہوئی۔ مجھ کو تم سے ایسی ہی توقع تھی۔ میں تم سے ملنے کے لیے آرزومند تھا کہ ہمارے دشمنوں بالخصوص صلیبیوں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ اگر ایک عماد الدین شہید ہوا تو وہ اپنے پیچھے دو لال چھوڑ گیا ہے جو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، اور دشمنان دین کے مقابلے میں یکجان دو غالب ہیں۔ اب تمہارا حلب پر حکومت کرنا ہی مسلمانوں کے بہترین مفاد میں ہے۔ ممکن ہے صلیبیوں کا خبث باطن انہیں شر انگیزی پر اکسائے اور وہ تمہیں پریشان کریں، لیکن تم کو ان کا مقابلہ ہمت اور استقلال کے ساتھ کرنا ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کی حفاظت اور حمیت دینی کا تقاضا یہی ہے۔ اگر تمہیں کبھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو بلا تعمل مجھے پیغام بھیج دینا۔
میں ہر وقت اور ہر حال میں تمہاری مدد پر کمر بستہ رہوں گا۔ غرض اس قسم کی گفتگو کے بعد دونوں مجاہد بھائیوں میں پرخلوص رشتہ اتحاد قائم ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں محبت بھرے جذبات لیے ہوئے اپنے علاقوں کو واپس چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد دونوں بھائیوں میں کبھی کوئی بدمزگی پیدا نہ ہوئی اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے معاون و دستگیر رہے۔ سیف الدین غازی سے رشتہ یگانگت استوار کرنے کے بعد نور الدین محمود نے حلب کے تمام امراء اور عوام کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، دوستو گواہ رہنا، میں نے حکومت کی ذمہ داریاں اس لیے قبول نہیں کی کہ کیسر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں، بلکہ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو ان فرہنگی طالع آزماؤں کے خلاف بروئے کار لاؤں جو گزشتہ 50 برس سے مسلمانوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں پر جینا حرام کر رکھا ہے۔ مجھ کو بھی بادشاہ یا سلطان نہ سمجھنا، بلکہ قوم اور ملک کا ایک خادم متصور کرنا۔ اگر میں کبھی کوئی غلطی کروں تو مجھے متنبہ کر دینا یا میری حمایت سے دستبردار ہو جانا۔ عماد الدین شہید کے ہونہار فرزند کی یہ ولولہ انگیز تقریر اس کے آئندہ عزائم کی آئینہ دار تھی۔ اجتماع میں موجود تمام لوگوں نے اس کو اپنی تصدیق، اپنی صدق دلانہ حمایت کا یقین دلایا اور نور الدین اطمینان کے ساتھ اپنی قوت کو مستحکم کرنے کی تدبیریں کرنے میں مشغول ہو گیا۔ تاریخ اسلام کا یہ سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اللہ حافظ۔